إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة وإن ريحها ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور حقیقی معبود ہے۔ تمام مخلوقات کو صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کی تمام قسمیں اسی کے لیے ہے جس نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا اور عرش پر مستوی ہوا، اور اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کے بعد ان کی رشد و ہدایت اور بھلائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ اعراف کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 2 حدیثیں جو صحیح ہیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے اس خطبے میں ہم اپنی نمازوں کی اصلاح سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے، اور جنتی خواتین اور جہنمی خواتین کی بعض صفات ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، جب اصلاح کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہی نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور آپ سبھی کو بھی اور تمام خواتین کو بھی
اور جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی کو یہ نصیحت ہے کہ ہم سب سے پہلے جس کی کوشش کرنا ہے اصلاح کی وہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ. جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہو تبھی اس کے بعد دیگر اعمال صحیح ہو گئے. ایک انسان اخلاق کے اندر بہت زیادہ سدھار اور اصلاح کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کا ایمان صحیح نہیں ہے, تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, اس کے اندر سدھار نہیں آ سکتا. اگر وہ وقتی طور پر کچھ اپنے آپ کے اندر سدھار لا بھی لیتا ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے, پائیدار نہیں ہوتا. جیسے ہی کوئی مشکل کوئی پریشانی اس کے اوپر آ جائے جہاں پر اس کی آزمائش ہوتی ہے تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوراً برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ اتنا برا بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ تو فلاں وہی تھا نا جو اس طریقے سے نیک آدمی تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی تھی, صرف ظاہری حساب سے اپنی وضاحت اس نے بدل لی, مشکل آنے پر وہ دین سے پھر جاتا ہے. لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایمان اور عقیدے کی اصلاح جب ہوتی ہے اس کے بعد اگر دیگر مشکلات دنیا کی بڑی سی بڑی مشکل اور مصیبت بھی اس کے اوپر کیوں نہ آ جائے تب بھی وہ ایمان اور عقیدے سے نہیں ہٹتا ہے اور اسلام سے نہیں پھرتا ہے. لہذا ہم سب کو سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا لوگوں کو حکم دیا کرتے. اور اسی طریقے سے اصلاح کے اندر ہمیں جس بات کی کوشش کرنا ہے وہ ہے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی باتیں, آپ کی سنتیں, آپ کی احادیث اس لائق ہے کہ ہم ان میں سے ہر سنت کو اپنائیں جس کا عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور دنیا کی کوئی بھی ایسی شخصیت, کوئی بھی امام, کوئی بھی علامہ, کوئی بھی مفکر اسلام, کوئی بھی شخص ایسے نہیں ہے کہ ان کی ہر بات لی جائے. دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں لی بھی جا سکتی ہیں اور چھوڑی بھی جا سکتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لینا ہی لینا ہے. وہاں پر ہمیں کوئی آپشن نہیں, کوئی اختیار نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد نمازوں کی اصلاح سے متعلق اور خطبہ جمعہ میں ہم سے جو خطائیں, جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں اس سے متعلق انشاءاللہ اصلاح کی باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کو اختیار کرو. یہاں پر اس آیت میں مسجد کا جو لفظ آیا اس سے مراد نماز کا وقت ہے, یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں, عبادت وغیرہ کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہم اپنی زیب و زینت اختیار کریں. اب اس زیب و زینت میں ہمارا لباس چاہے مرد ہو یا خواتین, ہر ایک کا لباس اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے. زیب و زینت کے اندر اکثر مردوں کو, مرد حضرات کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طریقے کے لباس پہنتے ہیں کہ جس سے نہ ان کا قیام صحیح ہوتا ہے, نہ رکوع صحیح ہوتا ہے, نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے, خود ان کی حرکت. اور پھر بعض مرد ایسا بھی لباس پہنتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خود ان کی نماز بھی باطل ہوتی ہے اور پھر ان کے پیچھے ٹہرنے والے لوگوں کی بھی نماز باطل ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو کون سا ایسا لباس ہے کہ جس کو پہننے سے ہمارا قیام صحیح نہیں ہوتا؟ بہت سارے ایسے ٹی شرٹس ہیں یا بہت سارے ایسے شرٹ ہیں کہ جس کے اوپر یہ تو تصویریں لگی رہتی ہیں یا اس کے اوپر کچھ لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جس سے خود اس انسان کی اپنی نماز خراب ہو جاتی ہے. قیام کے اندر بھی, رکوع کے وقت بھی, یعنی اس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لکھا ہوا رہنے سے اور کچھ تصویریں وغیرہ رہنے سے انسان کی توجہ, اس کا خیال, اس کا دھیان
اللہ کی بارگاہ میں رہنے کے بجائے یا تو وہ تصویروں کی طرف جاتا ہے یا اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھنے میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، امیتی عنی قرامتی ھذا، اے عائشہ مجھ سے اپنی یہ چادر ہٹا دو، فإنها الہتنی عن الصلاۃ، کیونکہ اس نے مجھے نماز میں خلل پیدا کر دیا۔ کیوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر ایک ایسی چادر لگائی تھی، دیوار پر ٹانگی تھی، جس کے اوپر تصویریں تھی یا جس کے اوپر بیل بوٹے وغیرہ تھے، تصویریں نہیں بلکہ بیل بوٹے وغیرہ تھے، اور اس کا رنگ تھوڑا گہرا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کے سامنے، قبلے کی طرف ہے، قبلہ رخ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ اس چادر کو ہٹا دو، کیونکہ یہ مجھے نماز میں بار بار خلل پیدا کر رہی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کوئی بھی ایسا لباس یا ایسی جائے نماز یا ایسی چیز قبلے کی طرف یا نماز پڑھتے وقت ہماری نگاہ جہاں جاتی ہے اس لمٹ میں، اس حدود میں اس طریقے کی کوئی بھی چیز نہیں ہونا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو بعض مساجد میں ایسے مصلے، ایسے جائے نماز وغیرہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر الگ الگ قسم کے تصویریں، بیل بوٹے وغیرہ لگے رہتے ہیں، تو اس میں بعض علماء نے تو بہت سختی کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایسے چیزوں کا استعمال کو حرام قرار دیا۔ بہت سارے لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، جو جائے نماز وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر یا تو کعبہ کی تصویر بنی رہتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اوپر جو گنبد ہے، گنبد خضرا، اس کی تصویر بنی رہتی ہے، لوگ اس کو متبرک سمجھ کر کے برابر اسی جائے نماز وغیرہ کو لیتے ہیں۔ تو اس طریقے کی جو بھی جائے نماز وغیرہ ہے جس کے اوپر یا تو کعبہ کی تصویر ہے یا گنبد خضرا کی، اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ سب بدعت ہے، اس سے بچنا ہے۔ رہی یہ بات کہ جس مصلی پر، جس جائے نماز پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، بیل بوٹے وغیرہ ہے، پھول وغیرہ ہے، تو پھر ایسی چیزوں سے بھی ہمیں جائے نماز کے طور پر استعمال کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا خیال نماز میں نہیں رہتا بلکہ ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے، ہماری فکر کسی اور طرف چلی جاتی ہے، جس سے ہم نماز کا ثواب ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ لہذا لباس کے اندر ہمیں اس بات کا پورا خیال کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں رہنا اور اس کے اوپر کوئی چیز اتری بھی نہیں رہنا، اور اگر اس کے اوپر جاندار کی تصویریں ہیں تو یہ تو حرام ہی ہے، نماز کے حد تک ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی یہ حرام ہی ہے۔ اور مردوں کے اندر ایک نئے قسم کا فیشن ہے، وہ کیا کہ خواتین کا جس طریقے کا زیب و زینت والا لباس ہونا چاہیے وہ لباس مرد پہن رہے ہیں، یعنی بیل بوٹے والے لباس، تو یہ لباس نہیں ہے مردوں کے لیے۔ مرد بالکل سیدھا سادہ لباس اختیار کریں گے جس سے کہ ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے اعلیٰ کردار واضح ہوتے ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت، نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کو اختیار کرو۔ اسی زیب و زینت کے اندر یہاں پر ہم کچھ خاص نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے کہ کچھ لوگ سر پر ٹوپی وغیرہ نہ رکھ کر کے نماز پڑھنے کو اپنے لیے لازم کر لیے، اور دوسری جانب امت کے کچھ افراد ایسے ہیں جو بغیر ٹوپی نماز پڑھنے والے کو بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں بھی غلطی پر ہیں، دونوں بھی غلطی پر ہیں۔ سر کو ننگا رکھ کر کے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، نماز کے آداب، اس کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمامہ تھا وہ آپ کے سر پر ہوتا۔ لہذا اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ٹوپی جس طریقے سے آج بنی ہوئی ہے، چاہے وہ کہاں کی بھی بنی ہو، لیکن یہ جو ٹوپی وغیرہ ہے یہ عرفیت کے اعتبار سے یہ نماز کی زیب و زینت کے اندر شامل ہے، یہ
نماز کی زیب و زینت کے اندر شامل ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن دوسری جانب جو لوگ ٹوپی نہ پہن کر نماز پڑھنے والوں کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان کی فکر بھی غلط ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نماز کس میں ہو جاتی ہے؟ نماز ہونے کی حد تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مرد کے لیے کاندھے سے لے کر کے اس کے گھٹنے کے نیچے تک یعنی آدھی پنڈلی تک کا لباس اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے اندر اس کے جو کاندھے کا جو بازو ہے، جس کو شولڈرز وغیرہ کہا جاتا ہے یا آرمز وغیرہ کہتے ہیں، یہ بھی اگر کھلے رہتے ہیں تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں کٹ بنیان پہن کر کے ہم نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو 3 فورتھ وغیرہ کے جو رات میں پہننے کا لباس ہے، وہ بھی صرف اپنی بیوی کے حد تک وہ لباس پہن کر کے مسجد آ جاتے ہیں۔ یہ سب جائز نہیں ہے، لہذا ان باتوں کو غور سے سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ لہذا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات مرد اس طریقے کا لباس پہنتے ہیں جو بالکل ٹائٹ ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، ان کا رکوع بھی صحیح نہیں ہوتا، رکوع میں جھکتے ہیں تو ان کی کمر صحیح نہیں ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے رانوں پر اور ان کے پنڈلیوں پر جو گوشت ہے اس کے اوپر وہ پینٹ بالکل چپک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو ایک کھچکھچاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جلد سے جلد سجدے سے اٹھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، جلد سے جلد رکوع سے اٹھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو ایسا لباس نماز کے لیے مناسب نہیں ہے اور دیگر وقت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ لباس کیا ہے؟ ہم جو لباس پہنتے ہیں، چاہے مرد کا ہو یا خاتون کا، لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، ہمارے اعضاء جسم کو چھپانے کے لیے ہم پہنتے ہیں، اور اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم پہنتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے ٹائٹ لباس جو بالکل ہمیں نماز میں خلل پیدا کر رہے ہیں، اس طریقے کے لباس ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے بعض حضرات ایسا بھی لباس پہنتے ہیں، پینٹ وغیرہ، کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے کا جسم جو ہے، ان کے سرین وغیرہ نظر آنے لگتی ہے۔ اگر اس طریقے سے کسی کا جسم ظاہر ہو گیا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ مرد کے لیے کندھوں سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک آدھی پنڈلی تک کا حصہ چھپا ہوا رہنا ہے، اور یہ جو لباس پہن رہے ہیں، چھوٹی ٹی شرٹ اور ٹائٹ جینس، یہ پہن کر کے جو آتے ہیں، جس سے ان کی کبھی ناف کا حصہ نظر آتا ہے سامنے سے اور پیچھے سے پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے، اس سے اس آدمی کی نماز خراب، اور پھر پیچھے دوسری صف میں تیسری صف یعنی جو بھی اس کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے اس کی نماز خراب۔ یہ مناسب نہیں ہے، مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اور خواتین سے متعلق بھی لباس بہت ہی مناسب ہونا چاہیے۔ خاتون کے لیے کیا ہے، کس طریقے کا لباس ہونا چاہیے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اتصلی المرأة فی درع وخمار علیہا اذاب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتی ہے کہ اوپر ایک کپڑا ہے اور نیچے ایک کپڑا ہے، صرف شلوار وغیرہ پہن لی ہے، تو اس میں کیا خاتون نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها۔ یہ حدیث خواتین کے لیے خصوصی ہے۔ خاتون، کوئی بھی عورت، مسلمان ماں اور مسلمان بہن بیٹیاں جو بھی نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز کا لباس جو ہے ان کا کیسے ہونا، یہ حدیث اس کو واضح کرتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ کیا عورت ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان الدرع سابغا، جب وہ لباس
پوری طریقے سے اس کے جسم کو ڈھانک لے، حتی یغطی ظہور قدمیہ، یہاں تک کہ اس کے پیر کو بھی ڈھانپ لے، یعنی سر سے لے کر کے اس کے پیر تک اس کا سارا کا سارا جسم ڈھانپ جائے۔ ایسے لباس اگر ہے ایک ہی، تو پھر اس کے اندر خاتون ایک ہی لباس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ خاتون کے لیے پنڈلی نہیں، ٹخنا نہیں، بلکہ اس کا پورا پیر بھی چھپا ہوا ہونا ہے، ڈھکا ہوا ہونا ہے۔ یہاں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض خواتین جو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کے لیے ان مسجدوں کا انتظام کیا جہاں پر آپ کے لیے نمازوں میں آنے کے لیے، جمعہ وغیرہ کے آنے کے لیے انتظام رکھا گیا ہے، ورنہ بعض ہماری ایسی بھی مائر بہنیں ہیں، مسلم خواتین ہیں کہ ان کو مسجد میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دوسرے فتنے، سب سے بڑے فتنے، وہاں پر جانے پر کوئی فتنہ نظر نہیں آتا، لیکن مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آنے کے لیے لوگوں کو فتنہ کہہ کر کے ان خواتین کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ جو ہمارے اس مسجد میں آ رہی ہیں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کی مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ان کے لیے انتظام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہاں پر آپ اپنی اصلاح کریں خواتین، کہ آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ آپ جو اسکارف پہن رہی ہیں وہ بالکل چھوٹا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ کا جسم ہرگز ظاہر نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ صرف مردوں سے کرنا ہے، اور وہ مردوں میں بھی داڑھی والا ہے تو پردہ، بغیر داڑھی والا ہے تو پردہ نہیں، ایسا بعض خواتین سمجھتی ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ ہنسی مذاق میں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا پردہ کرنا، یہ تو ہم جیسا ہی ہے، ایسا سمجھتی ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے پردہ صرف مردوں سے ہی نہیں بلکہ عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ خواتین کے لیے پردہ عورتوں سے بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں باضابطہ حکم دیا، سورہ نور کی آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے جو بوڑھی خواتین ہیں، بڑی عمر کی، جو بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، وہ خواتین اگر جس طریقے سے نوجوانی میں پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اس طریقے کا پردے کا اہتمام اگر بڑھاپے میں نہ کریں تو ان کو جائز ہے۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ اگر وہ اس عمر میں بھی پردہ کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کی تعلیمات دیکھیے آپ، اس عمر میں بھی اگر پردے کا اہتمام کرے تو ان کے لیے بہتر ہے، خیر لہن، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خواتین کا خواتین سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیا سمجھتی ہے خواتین؟ نہیں، یہ تو خاتون ہی ہے، عورت ہی ہے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسے خواتین بھی رہتی ہیں جو کسی دوسری لڑکی کو دیکھ کر کے، دوسری خاتون کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر یہاں سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے اس کے دل میں شکوک اور شبہات، اس کے دل میں غلط خیالات آتے ہیں۔ تو لہذا اس طریقے کی برائی سے بچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ خواتین سے عورتوں سے بھی پردہ کریں۔ بہت کتنی بہترین تعلیمات ہیں عزت و عصمت کو باقی رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا کہ جب ہم نماز کے لیے تو زیب و زینت اختیار کریں۔ جنتی خواتین میں، جنتی عورتوں کی ایک بہترین بات ہے، آسان ہے خواتین کے لیے جنت میں جانا۔ مرد کے لیے کچھ اعمال اور بتلائے گئے، اتنے مختصر انداز میں مرد کے لیے جنت میں داخل ہونے کے اعمال نہیں بیان کیے گئے جتنا خاتون کے لیے کہا گیا۔ صرف 4 عمل کر لے خاتون، 4 کام کر لے پابندی کے ساتھ تو اس کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، خواتین غور سے سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور وہ بھی کب؟ جب ان کو پڑھنا ضروری ہے، جب ان کے رخصت کے ایام ہے اس وقت نہیں، وہ تو وہاں پہ ان کے لیے، لیکن جب نماز پڑھنا ہے، پڑھنے کے ایام میں ہے
تو اس وقت وہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے. دوسرا کام کیا ہے؟ وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے. اور یہ روزوں میں بھی وہی کیفیت کہ ان کا روزہ رکھنا اس وقت صحیح ہے. اگر رخصتی کی حالت میں ہے تو نہیں، بلکہ بعد میں اس کو پورے کرنا ہے. وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے. تیسرا کام وحصنت فرجہا، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے. پھر آپ نے فرمایا چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یعنی بدکاری سے بچنا، اور پھر شوہر کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیل لہا، اس خاتون سے کہا جاتا ہے ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. اس خاتون سے کہا جاتا ہے ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے تو چاہتی ہے داخل ہو جا. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. کتنا آسان کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس حدیث میں بھی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک چیز کا جسے ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے چہرے کو نماز پڑھتے وقت کھلا رکھنا ہے. چہرے پر کوئی بھی چیز ڈھانپ کر کے، چہرے کو بند کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. لیکن عورتوں سے متعلق کچھ اور وضاحت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے چہرے سے اسکارف وغیرہ ہٹاتی ہیں تو اسکارف وغیرہ ایسا نہ رکھیں کہ جب آپ وہ ہٹا دیں تو پھر آپ کے جسم کے دیگر اعضاء ظاہر ہونے لگے. ایسا نہیں، بلکہ صرف آپ چہرہ کھلا رکھنا ہے. اس حد تک آپ کا اسکارف ہونا چاہیے. مردوں کے لیے جیسے کبھی سردی کا موقع ہوتا ہے تو پھر جو ہے پوری طریقے سے اپنے چہرے وغیرہ کو ڈھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. جیسا کہ ابن ماجہ میں، اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث صحیح ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یغطی الرجل فاه فی الصلاۃ، کہ مرد آدمی اپنے چہرے کو نماز میں ڈھانک کر کے رکھے. جب مردوں کے لیے ہے تو خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے. لہذا صرف نماز پڑھنے کی حد تک وہ اپنا چہرہ وغیرہ کھلا رکھنا ہے. اسی طریقے سے خطبے کے دوران ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے، مرد حضرات کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز خطبے میں بیٹھ کر کے اپنے موبائل وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے کسی دوسرے کو کچھ اور آرڈر اور حکم دیتے رہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھاتے ہیں. چھوٹے بچے اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ مرد حضرت کے اندر ہوتا ہے. خواتین کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے، یہ ان کی جانب سے بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ کونے کونے میں الگ الگ بیٹھ جاتی ہے. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. خطبے کے بالکل قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے اور پہلی صفوں کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر الگ الگ بیٹھنے کے بعد کچھ قرآن مجید وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف وغیرہ، حالانکہ خطبہ چل رہا ہے اس دوران سورہ کہف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یا سورہ یاسین وغیرہ پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے لوگ خواتین پڑھ رہی ہیں. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. جب خطبہ شروع ہو جائے تو اپنے تمام کام چھوڑ کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون ایسے وقت مسجد میں آئے کہ جب خطبہ شروع ہو چکا ہے تب بھی 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھنا ہے. وہ 2 رکعت اس سے مستثنا ہے. پہلے آ گئے 2 رکعت پڑھ لے، سب کچھ ہو گیا، خطبہ شروع ہو گیا، لیکن ہم جو ہے پھر اپنے ان مشغولیات میں ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے ساتھی سے یہ کہو کہ خاموش ہو، انصت کے معنی خاموش ہو جاؤ، خطبہ چل رہا ہے، خاموشی سے غور سے سنو. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، حالانکہ دوسروں کو خاموش بٹھانے کا اختیار کس کو ہے؟ امام کو ہے، خطیب کو ہے. کہ خطیب جس کو چاہے بول سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ یہ کام کرو، آپ یہ بات جواب دو، بول سکتے ہیں خطیب. لیکن دیگر کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے نہیں خاموش بیٹھو، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں سنو، یہ نہیں. اور اسی طریقے سے خواتین بھی بالکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے ساتھی سے یہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ
اور امام خطبہ دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فقد لغوتا، تم نے بیکار کام کیا ہے. اس کی ایک حرکت کی وجہ سے اس کا خطبے کا ثواب اسے چلا جاتا ہے. لہذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے. ہاں اس موقع پر ایک اور وضاحت بھی ہے کہ بسا اوقات جیسے مائک سسٹم وغیرہ ہے اس میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے تو اس موقع پر الحمدللہ ذمہ دار مقرر ہے، وہ اٹھیں گے، وہ اپنی طرف سے کام کر لیں گے، اس میں ان کے لیے کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے. ورنہ اگر ان کو بھی خاموشی کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو پھر سبھی لوگوں کا خطبہ خراب ہو جاتا ہے اور وہاں پر بات بگڑ جاتی ہے. لہذا ایسے موقع پر کہ جب کچھ انہونی ہو جائے تو پھر جو ذمہ دار ہے وہ اکیلے تنہا اٹھیں گے، خاموشی سے اپنا کام کریں گے اور خطبہ چلتا رہے گا. آخر میں یہ حدیث بیان کر کے خطبہ ختم کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، کہ دو خاصیات، دو صفات والے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. ابتدا میں آپ کو خواتین کے لیے خاص طور پر جنتی خواتین کی 4 صفات بیان کی گئی، 4 اعمال ان کے بیان کیے گئے. اب جہنمی خواتین، جہنم میں جانے والے خواتین کیا ہیں وہ بھی سن لے تاکہ پتہ چلے کہ اگر ہم میں سے کسی خاتون کے اندر یہ عادت، یہ حرکت، یہ عمل ہے تو اس سے بچنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے مکمل طور پر. تو آپ نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، 2 عادت والے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. لم ارہما، میں ابھی تک ان کو نہیں دیکھا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا. اب وہ دونوں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قوم معہم سیاط، لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوتے ہیں، کاذناب البقر، گائے کے دم کی طرح، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. یعنی ظلم کرنے والے لوگ اور کوڑوں سے مارنے والے لوگ، تو ظلم کرنے والے لوگ بھی جہنمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات خاص طور پر خواتین سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا کہ وَنِسَاءٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں، وَنِسَاءٌ، ایسی عورتیں بھی جہنمی، کاسیات، جو بالکل برہنہ رہتی ہیں، عاریات، جو بے پردہ رہتی ہیں، مائلات، اپنے طرف یا کسی اور کی طرف مائل ہونے والی، ممیرات، خود اپنے طرف مائل کرنے والی. 4 عادتیں جو جہنمی خواتین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کاسیات، لباس پہننے کے باوجود بھی بغیر لباس کے معلوم ہونے والی، اور بے پردہ رہنے والی. یہ 2 صفات ہو گئی. پھر تیسری صفت مائلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، یہ بھی جہنمی خواتین ہیں. اور پھر چوتھی صفت کیا ہے؟ ممیرات، دوسروں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے والی. اب دوسروں کو اپنے طرف کس طریقے سے مائل کرتی ہیں؟ گھر سے باہر نکلتے وقت پیروں میں جو بازیب ہیں، جس کو چین وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ پہن کر کے نکلے، اور پھر اس کی جو چھن چھن کی جو آواز آتی ہے، یہ آواز بھی مرد کو اپنی طرف دیکھنے کی طرف ابھارتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے اجنبی سے جب بات کرتی ہیں خواتین مجبوری کی حالت میں، تو اس وقت اس انداز میں بات کرتی ہیں کہ جس سے بالکل لچکدار آواز میں. تو یہ جہنمی خواتین کی عادت ہے. اور پھر اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگا کر کے نکلنا. اب خوشبو وغیرہ تو ہم کیا سمجھتے نہیں، عطر لگائے، پرفیوم وغیرہ لگائے تو نہیں، بلکہ اپنی خوبصورتی کے لیے جو پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کر رہی ہیں، یا کہ اپنے بالوں کو صاف کرنے کے لیے جو شیمپو وغیرہ استعمال کر رہی ہیں، ان سب کے اندر اس طریقے کی خوشبو آج ڈال دی گئی ہے کہ وہ استعمال کرنے کے بعد جب خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر اس کے جسم سے یا اس کے بالوں سے جو خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت اپنی طرف دوسروں کو اٹریکٹ کر رہی، مائل کر رہی ہے. یہ جہنمی خواتین کی صفت ہے. آج ماحول کیا ہے دیکھیے. اور یہ سب کاروبار کون کر رہے ہیں؟ کاروبار کون کر رہے ہیں اس طریقے کا؟ ہمارے مسلمان لوگ. دیکھیے جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. مرد حضرات یہ کام بیچ رہے ہیں، خواتین اس کو خرید رہے ہیں. مطلب کیا؟ ہم خود اپنی اسلام کی ماں اور بہنوں کو، اسلامی بیٹیوں کو ہم جو جہنم میں جانے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر جو اونٹ ہوتی ہے اس کے کوہان کی طرح. اب یہ کیا ہے؟ جیسے آج کل آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو برقعے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے کا سر پر لباس یا کہ سر پر جو اسکارف وغیرہ باندھ رہی ہیں خواتین،
جس پہ سر کے بالوں کو بالکل ایک طرف کر کے چوڑے کی حیثیت بنا لی جاتی ہے، اوپر رکھا جاتا ہے، پھر سامنے سے چہرہ رکھ کر کے کچھ نپ وغیرہ لگا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ چہرے کا جو حصہ ہے پیچھے سے ان کے پورے بال ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طریقے کی جو حرکت کی جاتی ہے یہ جہنمی عورتوں کی پہچان ہے۔ اور آج اکثر خواتین کے اندر یہ اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو محفوظ رکھے وہ اپنے آپ کو صحیح پردے میں رکھتی ہے، ورنہ اکثر خواتین اسی کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں پر بھی آپ برقعے کے جائیں گے خواتین تو ان کو اسی طریقے کا برقع وہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ اب وہ کیا جو دیکھتے ہیں وہی خریدتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا وہ بکتا، اسی طریقے سے ہمارے لوگ بھی لا کر کے یہی رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے دیکھ کر کے بلاتے ہیں لوگوں کو۔ کیا دبئی کا برقع، دبئی برقع، ترکی برقع، یہ کیا ہے؟ یہ سب نہیں ہے۔ اسلام کا جو ہے آپ اس کو اپنانا ہے۔ اسلام کا جو برقع ہے وہ کس طریقے سے کہ جب کوئی خاتون اس کو زبطن کر لے، اس کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس عمر کی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے آخر میں فرمایا کہ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا يجدن ريحها، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، یعنی جنت کی خوشبو تو اتنی دور کی مسافت سے، 70 سال کی دور کی مسافت سے، اس سے بھی زیادہ دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، نمازوں کی اصلاح کر لیں، اور خواتین پردے کا خاص طور پر خصوصی اہتمام کریں، اور جب بھی آپ مسجد آئیں تو پھر شرعی جو پردہ ہے اس کا خیال کریں، اور اس طریقے کا موقع ہرگز نہ دیں دوسرے لوگوں کو کہ دیکھ ہم تو کہتے ہیں کہ خواتین کا مسجد میں جانا فتنہ ہے، اور آپ کی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے ان کو بولنے کا موقع مل جائے، آپ ایسا موقع نہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔